بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی مضمون ہے آداب سے متعلق۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات جو بالخصوص علماء اور طلباء کے لیے ہیں، معارف باندوی کے نام سے۔ پہلی نصیحت اور پہلی اصلاحی بات یہ ہے، بلا ضرورت کسی بھی مدرسے سے استاذ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ بار بار استادوں کو بدلنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے طلباء کے استفادے کے لیے استاذ کا فیض بند ہو جاتا ہے۔ ایک مزاج جو پہلے سے چلا آ رہا تھا وہ پھر دوسرے مزاج پر آنا کوئی آسان کام نہیں رہتا۔ بعض طلباء کو بعض اساتذہ سے انسیت ہو جاتی ہے تو وہ بدل دیے جاتے ہیں، تو وہ تعلیم سے ہی بدک جاتے ہیں۔ پھر وہی بات رہتی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ استاذ سے مانوس ہونے میں بعض مرتبہ وقت لگ جاتا ہے، پھر مانوس استاذ کا اچانک غائب ہو جانے سے پھر انسیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ایک استاذ سے حفظ کر رہے تھے قرآن مجید۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو خیال آیا کہ استاذ بدل دینا چاہیے ہمارے بچے کا، دوسرے استاذ کے پاس پڑھایا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا خیال ہوا، دیکھو بچپن سے اللہ کیسی تربیت فرماتے ہیں، ابھی حفظ کر رہے ہیں تو وہ تو اشرف علی ہے نا، وہ تو حکیم الامت اشرف علی ہے تھوڑی ہے اس وقت، وہ تو ابھی اشرف علی ہے، حفظ کا دور ہے۔ والد استاذ بدلنا چاہ رہے ہیں۔ جب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے۔ گھر پہنچنے کے بعد رنج اور غم کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ پوچھ رہے گھر والے بھی کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھے پتہ، چچی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چاچی ہیں تو وہ بہت چاہتی تھیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے جا کے معلوم کیا کہ بھئی کھانا کیوں نہیں کھا رہے تم؟ تو اس وقت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میرے استاذ کو بدل دینا چاہ رہے ہیں، میں ان سے ہی حفظ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو استاذ کے بدلنے کو حضرت تھانوی نے اس موقع پر گوارا نہیں کیا۔ حضرت والد صاحب کو جب معلوم ہوا تو فوراً ارادہ بدل دیا، انہی استاذ کو باقی رکھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے بے حد خوشی ہوئی۔ جب اپنے استاذ سے اس درجے کا تعلق تھا، دل میں عظمت اور قدر تھی، تو ظاہر سی بات ہے استاذ کی دعائیں ملی ہوں گی کہ شاگرد اتنا قدر کر رہا ہے، عظمت رکھ رہا ہے کہ بھئی میرے بدلنے پر بچہ ناراض ہو رہا ہے، غم کر رہا ہے۔ تو استاذ کی اس عظمت اور قدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں بہت نوازا۔ یہ جو مقام ملا ہے قرآن کی خدمت کا، تفسیر کا، تجوید کا، ابھی جو گاڑی تجوید چل رہی نا، جو فیض العلوم کی اور ہردوئی کی، یہ سب کہاں سے؟ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ اذاں پر، یہ اقامت پر، یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ سب ارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی آئی نا وہ سب چیزیں۔ تو قرآن کی برکت وہی ہے جو جن استاد سے پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی تھانوی نہیں بن گئے ہیں، اس کے پیچھے ان کا تعلق اپنے استاد سے، وہ لگا وہ محبت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک کام تو وہ ہے کہ جو انتظامیہ کے ذمے ہے کہ بحیثیت ناظم کوئی شخص استاذ بدل دے، یہ بھی مناسب نہیں ہے جب تک کہ معقول کوئی عذر نہ ہو۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب علم جہاں پڑھ رہا ہے وہ بار بار مدرسہ نہ بدلے، کہ مدرسہ بدلنا بھی در حقیقت استاذ بدلنا ہے۔ چونکہ اب یہ تم یہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ جاؤ گے تو یہاں کے اساتذہ وہاں تو نہیں آئیں گے پڑھانے واسطے، ہمارے بچے وہاں چلے گئے ہم وہاں پڑھانے آتے بول کے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو مدرسہ بدلنا بھی در حقیقت استاذ بدل دینا ہے۔ طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح وہ مدرسے بدلتے پھرتا رہے، اس سے استاذ کا لگاؤ، استاذ کی توجہ پوری حاصل نہیں ہوتی۔ جو لگاؤ رہتا پورا تکمیل تک ہمارے پاس پڑا بچہ، یہ جو لگاؤ رہتا ہے، بیچ میں نکل جانے والوں سے وہ لگاؤ باقی نہیں رہتا۔ دوسری نصیحت اس سلسلے میں یہ ہے کہ طلباء کو ادب اور احترام کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ محرومی نصابی کتابیں محنت سے نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نصابی کتابیں پڑھانے والوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے محرومی ہو جاتی ہے۔
چنانچہ دیکھو کہ جو نصابی کتابیں ہمارے اسلاف پڑھ کر فارغ ہوئے وہی نصابی کتابیں آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہدایہ ہی پڑھ کر حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت بنے، ہدایہ پڑھ کر ہی جلالین مشکات پڑھ کر ہی یہ حضرات حکیم الاسلام بنے، حجت الاسلام بنے، جو بھی بنے ہیں وہ سب یہی کتابیں پڑھ کے بنے ہیں۔ درس نظامی میں ان کے زمانے میں اور کتابیں تھیں، ہمارے زمانے میں کچھ اور کتابیں، زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی، ابتدائی درجات میں بمشکل تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ان جیسا علمی استعداد، ان جیسی گفتگو، ان جیسا گہرا علم یہ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے بالکل نکمے نکلتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے۔ اس میں بڑا سبب ہے بے ادبی اور بے احترامی کا۔ لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ادب کی وجہ سے ہی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی یہی تھا۔ ہدایہ، جلالین کتابوں کی طرح ایک اہم سبق اساتذہ کا ادب ہے، ان کی خدمت ہے۔ علم کی طرح دیگر فضائل اور کمالات مثلا حسن اخلاق وغیرہ حاصل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت یہ فرماتے ہیں، استاذ کی خدمت نہ کرنا بھی محرومی کا سبب ہے۔ دوسروں سے خدمت لینے سے استاذ کو حتی الامکان احتراز کرنا چاہیے۔ اب مزاج طلباء کا ویسا نہیں رہا کہ طلباء خوشی سے خدمت کریں، اللہ ماشاء اللہ، خدمت لینے کا جذبہ ہے، اساتذہ چاہتے ہیں خدمت لیں، لیکن خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ اس لیے محرومی جو عام ہوتی جا رہی ہے، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محرومی طلباء میں کہ وہ پڑھنے کے بعد خدمت دین کے قابل نہیں بن پا رہے ہیں، اس کی وجہ اپنے اساتذہ کی خدمت نہ کرنا۔ محرومی کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں، لیکن استاذ کی خدمت نہ کرنا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ اور واسطہ استاذ ہوتا ہے۔ جس طالب علم کے دل میں جتنی عظمت استاذ کی ہوگی، جتنی عظمت محبت استاذ سے ہوگی، جتنی خدمت وہ استاذ کی کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس واسطے سے اسے نوازتے جائیں گے۔ روزی اللہ ہی دیتے ہیں، روزی کا واسطہ بھی قابل قدر ہوتا ہے۔ جس راستے سے روزی، یہ گلاس ہے، اس میں اصل کیا چیز ہے؟ اصل کیا چیز ہے؟ بولو۔ ارے گلاس اصل ہے، پانی اصل ہے؟ پانی اصل ہے، گلاس ہے ہی پانی کے لیے۔ کوئی خالی گلاس چاہے گا تھوڑی کوئی، یہ خالی گلاس لے کے چوستا پھرے گا منہ قریب کر کے۔ پانی اصل ہے، لیکن جب بھی پانی اس گلاس میں ڈالنے سے پہلے دیکھتے ہیں گلاس صاف ہے کہ نہیں ہے، گلاس کیسا ہے، باہر سے کیسا ہے، اندر سے کیسا ہے۔ واسطہ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ پینے کے بعد کہاں رکھے؟ نیچے رکھ دیے، پینے کے بعد پھینک دیے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے برتن پھینک رہے ہو، ارے فلاں چیز پھینک رہے ہو، کھانے کا آلہ ہے، کھانے کا برتن ہے، وہ اٹھا کے سیدھا اوپر رکھو، کیسا کھلا رکھے ہو برتن۔ تو آلے کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مقصود پانی ہے، لیکن وہ مقصد حاصل ہوگا اس واسطے سے، تو واسطے کی بھی صفائی کا حکم ہے۔ برتن صاف ستھرے رکھو، برتن ڈھانپ کر رکھو، برتن اوپر اٹھا کر رکھو، اس کے مستقل احکام ہیں۔ تو استاذ بھی برتن کی طرح ہوتا ہے، اس کے واسطے سے بندے کو علم ملتا ہے۔ اب وہ برتن اگر خراب ہو گیا، اس کی بے احترامی ہو گئی، تو پھر وہ واسطے سے آنے والا جو انعام ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی صحیح نہیں ملتا۔ اب سمجھو کہ گلاس خراب ہے تو اس میں پانی ڈالنے کے بعد کیسا ہوگا؟ وہ پانی بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ زمانے طالب علمی میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خود وہ لکھتے ہیں، میرا معمول یہ تھا کہ جمعہ کے دن تمام اساتذہ کے پاس حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ کچھ کام ہو تو فرمائیے، دھونے کے لیے کپڑے دے دیجئے۔ پوری زمانے طالب علمی میں یہی معمول رہا کہ حضرت کے جو ناظم صاحب تھے، جہاں حضرت باندھوی پڑھے ہیں، سارا کام کرتے تھے، وضو بھی کراتے تھے، کمرے کی صفائی کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے، بازار سے سودا لا کر دیتے تھے، ہاتھ پیر دباتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ محنت سے پڑھتے بھی تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ پڑھائی بھی ہے اور استاذ کا کام بھی ہے، تو بازار سودا لینے کے لیے جاتا، سودا آرڈر کر دے کے کھڑے کھڑے دکان کے پاس کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، لیکن کتاب کے بہانے استاذ کی خدمت نہیں چھوڑتا تھا۔ حضرت ناظم صاحب کے پیر بھی دبانے
کی طلباء کی باری تھی، تو جب دوسروں کی باری ہوتی تو میں طلباء سے کہتا کہ تم لوگ آرام کر لو، میں خدمت کر لیتا ہوں، تمہارے مطالعے کا نقصان ہوگا، تو دوسرے طلباء کو پڑھانے لگا دیتا، میں خود استاذ کی خدمت میں لگ جاتا، اونچے تکیے پر کتاب رکھ دیتا اور پیر دبانے کے ساتھ ساتھ کتاب کا بھی مطالعہ کرتے رہتا۔ زمانے طالب علم میں جب میں چھوٹا تھا تو اپنے استاذ کی گھروں میں جاتا اور ان کے گھر میں پانی بھرتا تھا، گھر سے کھانا لا کر استاذ کو دیتا، بازار سے سامان لانا، استاذ کے گھر کا سامان لانا میرے ہی ذمہ تھا۔ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کانپور میں پڑھتا تھا تو بہت چھوٹا تھا، گھر کا پانی نیچے سے اوپر زینے پر چڑھ کر لے جانا میرے ہی ذمہ تھا، اور اس کے گھر کی زینے جو سیڑھیاں تھیں 22 سیڑھیاں تھیں، اور نیچے سے چھوٹا بچہ ہے، پانی اوپر لے کے جانا، ہر سیڑھی پر بالٹی رکھتا، بیٹھ جاتا، پھر تھوڑا سستا لینے کے بعد پھر رکھتا، پھر جاتا، 10 سے 15 منٹ خالی وہ سیڑھیاں چڑھنے میں لگتے تھے، لیکن خدمت سے انکار نہیں کیا۔ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح میں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی، لیکن اس سب کے باوجود میرا مزاج خدمت لینے کا نہیں ہے۔ آج کل کوئی دل سے خدمت کرتا بھی نہیں ہے، اگر کسی سے کوئی کام دیا جائے تو منہ بنانے لگتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کب فرما کے چلے گئے؟ آج کل بولے ہو، یہ تو اب پرسوں ترسوں کی بات ہو گئی، اب تو ان کا آج کل اور آج کا کیا ہوگا۔ استاذ اور ان کے متعلقین کا بھی ادب کرنا چاہیے طالب علم کو۔ چوتھی بات، استاذ کا ادب تو بہت بڑی چیز ہے، استاذ سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ادب چاہیے۔ استاذ کے اولاد ہو، استاذ کے گھر والی ہو، استاذ کے بھائی ہوں، استاذ کے والد ہوں، ان سب کا بھی ادب طالب علم کی علمی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا حال لکھا ہے، لیٹے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کے استاذ کا نام لیا گیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میرے استاذ کا نام لیا جائے اور میں اس طرح لیٹا رہوں، یہ استاذ کے ادب کے خلاف ہے۔ استاذ کے متعلقین کے ادب کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آزادی ہند ترجمہ شیخ الہند، اور آزادی کے متعلق موقع پر کتنا حضرت کی قربانیاں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں۔ تو جب سفر حج کا ارادہ فرمایا تو روانگی سے پہلے اپنے استاذ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں۔ دہلیز کے پاس جا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اماں جان اپنی جوتیاں مجھے عنایت کیجیے۔ جوتیاں لے کر سر پر رکھیں اور دیر تک روتے رہے اور فرمایا میں نے اپنے استاذ کا کما حق ادا نہیں کیا، شاید میرا یہ عمل اس کوتاہی کی تلافی کا سبب بن جائے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ شیخ الہند کی استاذ نہیں ہیں، استاذ کی گھر والی ہیں، متعلقہ ہیں، ان کا اس قدر ادب و لحاظ رکھا تو کوئی آدمی شیخ الہند ایسے ہی نہیں بن گیا۔ اب کتنا انہوں نے گھر والی کا اتنا ادب کیا ہے تو استاذ کا کتنا ادب کیا ہوگا۔ استاذ کی گھر والی کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ لے تو کتنا ان کے دل میں عظمت ہوگی۔ تو طالب علم تبصرہ کرے استاذ کے متعلقین سے متعلق، بچوں سے متعلق یا رشتہ داروں سے متعلق نامناسب تبصرے کرے تو محرومی دراصل استاذ سے نہیں ہے، استاذ دینے والا نہیں ہے، وہ خود کتنا پڑھا اس کو معلوم، اسے کون سا فن اچھا آتا اس کو معلوم، اس کے یہ واسطہ ہے، بس دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ واسطے کا ناقدرہ ہے تو میری نعمت کا کیا قدر کرے گا شخص، جس کو میں ذریعہ بنا کے دے رہا ہوں اس کی یہ ناقدری کرے گا تو پھر نعمت کی کیا قدر کرے گا شخص۔ باپ کا اکرام واجب کیوں ہے؟ خالق تو اللہ ہے، یہ تو والد ہے، ولادت کا ذریعہ بننے والا ہے، لیکن والد کو اتنا مقام دیا گیا کہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے آپ انہیں، واسطوں کا لحاظ شریعت میں رکھا گیا ہے۔ استاذ کی خدمت کے نتیجے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام فخر الدین رازی کو میں نے مرو میں، شہر کا نام ہے، بادشاہ کے پاس دیکھا، بادشاہ ان کی بہت تعظیم کرتا تھا اور بار بار یہ بات کہتا تھا کہ میں نے عزت اور سلطنت محض استاذ کی خدمت کے صلے پائی ہے، مجھے یہ بادشاہت جو ملی ہے استاذ کی خدمت کے نتیجے ملی ہے، کیونکہ میں اپنے استاذ قاضی ابو زید دبوسی اصول شاسی میں ان کا نام آیا ہے، قاضی ابو زید دبوسی،
ان کی میں بہت خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے 30 سال تک متواتر اپنے استاذ کے گھر کا کھانا میں نے پکایا۔ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو مرو شہر کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ 30 سال میں نے اپنے استاذ کے گھر کا کھانا پکایا، اور اس کے باوجود میں نے کبھی اس میں سے کھانا ایک نوالا بھی نہیں کھایا جو میں نے اپنے استاذ کو پکایا۔ ہوتا بھی ہے نا بعض مرتبہ کہ بندہ خدمت کرے تو بچا ہوا اپنا حق سمجھتا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ خدمت صرف استاذ کی راحت کے لیے کی جائے گی، استاذ کے سامان کے لیے نہیں کی جائے گی۔ کس درجے کا تقویٰ تھا! اب 30 سال کھانا پکا کر ایک لقمہ بھی نہیں کھانے والا شخص جب وہ ملک کا بادشاہ بنے گا تو کتنے تقوی سے وہ انصاف کرے گا، رعایا کو کتنی راحت ملے گی۔ ایسے ہی لوگ بادشاہت کے مستحق ہوا کرتے تھے۔ استاذ کی خدمت کے صلے میں بادشاہت ملی، اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو اور ہے۔ یہ تو دنیا میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نواز دیا، آخرت میں جو نوازے گا وہ تو اور بڑی چیز ہے۔ اس لیے ایسے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ صرف استاذ کی راحت مقصود ہو، کسی طرف نگاہ نہ اٹھیں۔ لاکھوں کی تھیلی بھی کوئی لا کر حوالے کر دے، کھول کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ اپنے کو بنانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں۔ اساتذہ کی خدمت سے متعلق آپ نے سنا بھی ہوگا تعلیم میں، امام حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کی ہمشیرہ یعنی استاذ کی بہن حضرت عاتقہ فرماتی ہیں امام ابو حنیفہ ہمارے گھر کی روئی دھنکتے تھے، یعنی پہلے زمانے میں گدا وغیرہ تکیے وغیرہ میں روئی ڈالنے کے لیے اسے پہلے دھنک کے الگ الگ کر کے پھر اسے چڑھانے سے ایک جگہ پوری جام نہیں ہو جاتی، وہ دھنکتے تھے، دودھ اور ترکاری خرید کر لاتے تھے، اس طرح کام کرتے تھے جس طرح گھر کا کوئی غلام اور نوکر کرتا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ گھر کا خادم ایک دن پورے عالم کا مخدوم بن جائے گا، کس کو معلوم؟ آج خدمت کر رہا ہے، کل اللہ کتنا کام لے رہے اس سے، پوری دنیا روشن ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے۔ کس کا اخلاص کب کام کر جاتا ہے، کب اللہ قبولیت دے دیتے ہیں، بندہ نہیں کہہ سکتا۔ معاملہ تو ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا ہے نا، نیت کا تعلق تو دل سے ہے اور دل کا تعلق اللہ سے ہے۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے استاذ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی استاذ شیخ الہند، ان کے استاذ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان آ گئے، اور زیادہ مہمان تھے اور زیادہ دن تک قیام کرنا تھا، اور اس زمانے میں بیت الخلاء ایسے نہیں تھے جیسے فارغ ہونے کے بعد خود بہہ جائے، گندگی وہیں رہتی، بھنگی آتا اور اسے اٹھا کے لے جاتا۔ اپنے استاذ کے گھر روزانہ رات میں آتے اور غلاظت اٹھا کے لے جا کے باہر گاؤں سے باہر پھینک کے آتے، صبح جب بھی دیکھتے تو بیت الخلاء صاف ملتا۔ استاذ کے کہے بغیر بھی استاذ کا بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں، صاف کرنے والا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، جس کے گھر کی صفائی ہو رہی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں جو چمکے ہیں وہ صرف کتابیں پڑھ کے نہیں چمکے ہیں لوگ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ڈھابیل میں طلباء میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت والد صاحب ایک بنگالی طالب علم تھا، بنگالی طالب علم تھا جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا تھا، ذہن کے اعتبار سے بہت کمزور، محنت بھی نہیں کرتا، سب طلباء میں کمزور رہتا، لیکن خدمت کے بدولت اللہ نے اس سے دین کا اتنا بڑا کام لیا۔ بعد میں جب سفر حج میں ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا بنگال کے پورے علاقے کے شیخ الاسلام وہی طالب علم تھے۔ ارے سمجھے، اب تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بولتے ہیں نا، اس زمانے میں وہ شخص اپنے شہر کا، اپنے پورے ملک کا کیا ہے، وہ شیخ الاسلام ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ملا ہے شاہ صاحب کی خدمت کا ثمرہ ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے قاری رحیم بخش صاحب،
قاری فتح محمد پانی پتی کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ذہین تھے مگر پڑھنے میں زیادہ محنت نہیں کرتے۔ دور حدیث تک میرے دوسرے طلباء کی طرح انہوں نے محنت نہیں کی تھی، لیکن استاذ کی خدمت کے نتیجے اس وقت ملتان کے مدرسے میں مدرس کی حیثیت سے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ جو توفیق ملتی ہے لکھنے کی، پڑھنے کی، بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں ذہین ہوں، میں محنتی ہوں، اس واسطے لکھ لے رہا ہوں، پڑھا لے رہا ہوں۔ دراصل اس کے پیچھے بچپن میں اساتذہ کی کتنی دعائیں رہی ہیں بندہ نہیں سمجھ سکتا اسے۔ میرے پانی پت کے زمانے طالب علمی میں عزیزی حافظ سید نعمت اللہ صاحب اپنے اساتذہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کے اعزا و اقارب کے کام کرنے میں بھی، رشتہ داروں کے بھی کام کرنے دریغ نہیں کرتے، چونکہ کم عمر تھے، دیانت دار تھے۔ محلے کی مستورات جب بازار سے کوئی سامان منگانے کی ضرورت ہوتی تو انہی کے ذریعے سے منگاتے۔ اسی خدمت کا صلہ ہے کہ آج اللہ پاک ان سے دین کی بہت خدمت لے رہے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو نصیب نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے جب بھی کوئی نفل نماز پڑھی یا کوئی فرض نماز پڑھی تو اساتذہ کے لیے ضرور دعا کی ہے۔ تو یہ حق تھا ان اساتذہ، ان علماء کا جو ایسا رہے اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ تو اساتذہ کی خدمت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو اجازت نہیں ہے کہ اساتذہ طلباء سے جسمانی خدمت لیں، لیکن جہاں موقع ہو مدرسے کی حدود اور اوقات تعلیم میں جو خدمت ہو سکتی ہے اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نیتیں خراب ہیں، تربیتیں نہیں ہوئی ہیں، اساتذہ بھی قابل اصلاح ہیں، طلباء بھی قابل تربیت ہیں، تو اس موقع پر فاصلے ہی بہتر ہیں۔ اس واسطے ہر شخص خدمت کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بہت سے خدمت کرنے والے جری ہو جاتے ہیں، بہت سے خدمت کرنے والے چور ہو جاتے ہیں، بہت سے خدمت کرنے والے رعایتوں کے سوالی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب رعایت ہونا، ہم فلاں کے خادم ہیں، ہماری ایک شان الگ ہے۔ بہت سے خدمت کرنے والے تعلیم سے جی چراتے ہیں، تربیت سے جی چراتے ہیں، نظام اور اصول سے جی چراتے ہیں، ممتاز سمجھنے لگتے ہیں، اساتذہ کی باتیں طلباء میں عام کرتے ہیں، تو وہ قابل ہی نہیں رہتے۔ اور بہت سوں کو خدمت بھی کرنا نہیں آتا، نہ سر دبانے آتا، نہ پیر دبانے آتا، نہ تیل لگانے آتا، کچھ کرنا نہیں آتا۔ ان سے راحت کی وجہ اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو بجائے ان سے خدمت کیا لیتے، آپ دوری رہو، یہی بہت راحت ہے ہمارے لیے۔ آج کل تو خدمت کرنے کا مزاج ہی نہیں رہا۔ اور دوسرا ہے کہ خدمت کرنے کے بعد استاذ یا شیخ کی بہت جلدی اسے وصول بھی کر لینا چاہتے ہیں۔ خدمت کا بدلہ فوری ملنا، ہمارے ترقی مل جانا، رعایت مل جانا، یا کچھ کھانے پینے کو مل جانا، کچھ بھی مل جانا یہ چاہتے ہیں، تو اس واسطے وہ طلباء خدمت لیے جانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ کون فرماتے ہیں؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ایسا فوراً ترقی ہو جائے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، خیانت بھی خوب کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً کھانے کی کوئی چیز ہو اس میں بھی ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ تو خدمت کرنا اور محتاط بھی رہنا یہ ہماری ترقی اور مستقبل کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں نعمت نصیب فرمائے۔